انشاءاللہ ہم سورہ فرقان کی اور پھر 45 کا تفصیل پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین کا دستور تھا کہ ان میں سے ہر ایک کسی پتھر کو پوجتا، پتھر کے آگے جھکتا، جب کہیں سے اسے دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتا اور دوسرے کو اپنا خدا بنا لیتا۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے نفس کی خواہش کو پوجنے لگا، اسی کا فرما بردار ہو گیا، اور وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نگہبان ہو کر انہیں خواہش پرستی سے روک دو؟ یعنی ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو معبودانہ باطلہ کو پوجتا ہے، جب ان میں سے اس کو بھی اچھا نظر آتا ہے تو فرمایا دوسرے کو پھینک دیتا ہے، تو فرمایا محبوب جو بندہ اس قدر خواہشوں کے اندر ڈوبا ہے تو کیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا؟ تو فرمایا کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی عقل مغلوب یعنی چھپ جاتی ہے اور خواہش بندے پر غالب آ کر آدمی کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ایسا کیسے اور کس طرح ہوتا ہے، اسے جاننے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دل وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا ہو اور بری عادات سے آلود ہوتا ہے، اور اس میں ایسی خباثتیں ہوتی ہیں جن میں شیطان کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر فرشتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کھٹکتا ہے تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف دیکھ کر اس سے حکم پوچھتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو جائے۔ چونکہ عقل جو ہے یہ نفسانی خواہشات کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے تلاش کرتی اور خواہش کو پورا کرنے اور اس کی انسان کو اس خواہش پر پورا کرنے کے لیے عقل اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنے دل کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے وہ حرام کاریوں کے اندر بھی پڑ جاتا ہے، بعض اوقات اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر اس قدر جو ہے وہ گر جاتا ہے اپنی اس عقل کی پیچھے چلتے ہوئے اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جب وہ دل اس کی مدد کرتا ہے تو سینہ خواہش کے ساتھ کھل جاتا ہے اور اس میں خواہشوں کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، کیونکہ عقل کا لشکر اس کا مقابلہ کرنے سے رک جاتے ہیں اور خواہش پھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت انسان کے دل پر مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب شیطان اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان بڑے بڑے گناہوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کیا تم اس پر نگہبان ہو، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، بے شک ان میں اکثر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈانا دونوں برابر ہے۔ ارشاد فرمایا، پیارے محبوب، یہ کفار کسی بھی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو ان نفسانی خواہشات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔